السلام ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایکسکلوزیو، انتہائی ایکسکلوزیو اور انتہائی سے بھی زیادہ ایکسکلوزیو خبر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ بہت اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ انتخابات کا دورہ ہے۔ گزشتہ روز کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا آخری دن تھا، بلکہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا، اور جو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اس کا بھی آخری دن تھا، اور کل شام کو کاغذات نامزدگی 5:30 بجے وصول کرنے بند کر دیے گئے، اور آج سے جو ہے ملک بھر میں جتنے ریٹرننگ افسران ہیں ان کے دفاتر میں موصول شدہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور پھر عبوری فہرستیں بنیں گی۔ اچھا، یہ معاملہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے بھی گزشتہ روز اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروائے میاں والی میں۔ ان کی طرف سے جو ہے بیرسٹر لامیا نیازی نے داخل کرائے حلقہ N89 میاں والی سے، اور بلال عمر بودلہ صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کے غالباً ترجمان ہیں یا نمائندے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حالات کی سنگینی کی وجہ سے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی دوسری بار داخل کروائے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی توشہ خانہ والا کیس میں جو فیصلہ ہے عدالتی وہ بھی معطل ہوگا اور بلے کا نشان بھی ان کو مل جائے گا۔ خیر، یہ مل بھی سکتا ہے، اب یہ تو عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالتیں اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ لیکن کل کی جو میرے خیال میں سب سے اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے پاس رجسٹرڈ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کل 175 سیاسی جماعتوں کی لسٹ جاری کی ہے، اور ہر سیاسی جماعت کے آگے اس کے سربراہ کا نام ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نام کے سامنے ان کے سربراہ کا نام درج نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے الیکشن انہوں نے کروائے تھے انٹرا پارٹی الیکشن، وہ الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دے دیے تھے۔ اب آتے ہیں جناب ہم اپنی اصلی خبر کی طرف۔ ہم بہت ساری جگہوں پر ڈسکس کرتے ہیں، مختلف محافل میں، انٹلیکچوئلز کے بیچ میں، جو صحافی ہیں ان کے بیچ میں، گلی محلے میں، بڑے محلوں میں، بہت جگہ ہر لیول پر ڈسکس ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں چل کیا رہا ہے۔ خصوصاً جو 9 مئی کے بعد سے تو عمران خان اور ان کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ان کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ باقاعدہ طور پہ کوئی ایک جو زبان تو ہوتی نہیں کہ وہ پریس ریلیز جاری کر جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف ہے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ کبھی کبھار جہاں بہت ضروری ہوتا ہے وہاں پہ ISPR بات کر لیتی ہے، یا پھر جو ہے وہ کچھ صحافی جو ہوتے ہیں وہی کچھ جب ان کی گپ شپ ہوتی ہے مقتدر حلقوں میں، تو اس میں سے حاصل شدہ جو معلومات ہوتی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ کشید کر کے اپنا تجزیہ کرتے ہیں اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے۔ یہ براہ راست جو سوچ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر پائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ آج کا ولاگ ہمارا بہت اہم ہے، اور اس کے اندر جو انفارمیشن موجود ہے، جو بھی یہ سارا کچھ میرے نالج میں آئی معلومات، اب یہ ڈسکشن میں آئیں یا جیسے بھی آئیں، خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جب معلومات آئیں تو یقیناً میں بھی بڑا حیران ہوا، بلکہ بڑا دنگ رہ گیا۔ بہت ساری چیزوں پہ کیا سامنے چیزیں نظر آتی ہیں اور اصل میں ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان کی ممنون ہے، تو آپ بڑے حیران ہوں گے۔ ممنون کس سینس میں؟ اس سینس میں ممنون نہیں کہ عمران خان صاحب کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے محبت کرنے والے ہیں، یا کوئی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ آپ کے دشمن جس کو آپ نے بنایا ہوتا ہے یا جس کے اوپر آپ حملہ کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی خامیاں درست کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ موقع عمران خان صاحب کی حماقتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو فراہم کیا۔ اب وہاں پہ جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ جی جنرل فیض کی جو ہے مبینہ طور پہ جو غلطیاں تھیں ان کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو 2 آراء چل رہی تھی، یعنی کہ تقسیم تھی آراء۔ آخر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہوتے تو انسان ہی ہے نا، ہر بندہ اپنی اپنی ایک رائے رکھتا ہے، لیکن ڈسپلن ادارہ ہے تو وہ چلتے تو اس ڈسپلن کے تحت جو ایک پالیسی ان کی ہوتی ہے، لیکن رائے کی یقیناً ہوتی ہے اور اندر ڈسکس بھی ہوتی ہے۔ خود جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور جب پاک فوج نے سیاست سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو جنرل باجوہ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ فیصلہ
اور ان کی ذات کا فیصلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت مہینوں تک یہ بحث چلی فوج کے اندر, اور اس بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی اب ہم نے سیاست سے اپنا کردار ختم کرنا ہے, جس کی عمران خان صاحب کو بہت تکلیف پہنچی, اور انہوں نے پاک فوج کے اوپر حملے کرنے شروع کیے. کبھی آپ باجوہ صاحب پہ حملے کرنے شروع کیے, یعنی کہ وہ آپ نے پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی جب ڈی جی آئی ایس صحیح پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پریس کانفرنس میں آ کے بیٹھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ رات کو آپ آ کے منتیں ترلے کرتے ہیں, پاؤں پکڑتے ہیں, صبح آپ جلسوں میں گالیاں دیتے ہیں, میر جعفر اور میر صادق کو غدار کہتے ہیں. تو ہم نے اس وقت بھی, جو ہمارے نیوز ٹو یو کے ریگولر ویورز ہیں, اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ جب جناب باجوہ صاحب کو یہ پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف کہ جی وہ ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ جی اچھا میر جعفر سے ملنا چاہتے ہیں یا میر صادق سے ملنا چاہتے ہیں, یہ جواب ان کو دیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب اس وقت کے حملے کر رہے تھے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس وجہ سے حملے بالکل بھی نہیں کر رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف تھے, وہ تو بلکہ اس لیے حملے کر رہے تھے کہ وہ سیاسی کردار ماضی کی طرح اختیار کرتے ہوئے دوبارہ سے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر اور لاڈلے بچے کی طرح اقتدار کے سنگھاسن پر کیوں نہیں بٹھاتی, ان کے دشمنوں کا, سیاسی مخالفین کا کلا کما کیوں نہیں کرتی. بیسکلی ان کو مسئلہ یہ تھا. خان صاحب نے ساری عمر ایک طرز عمل اختیار کیا, اور وہ طرز عمل ہے اکڑ خانی کا, اور جسے کہتے ہیں بلیک میلنگ کا. وہ زندگی میں ہر کام بلیک میلنگ سے کرنا چاہتے ہیں, اکڑ خانی سے کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کی مثال لے لیجیے, آپ پاکستان کے سارے سیاستدان دیکھ لیجیے, نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں تو نواز شریف صاحب کو کتنی دفعہ اقتدار سے نکالا گیا, 3 دفعہ تو وہ بطور وزیر اعظم ان کو نکالا گیا. وہ پاکستان کے وزیر اعظم 3 دفعہ رہے, وزیر اعلیٰ رہے 2 دفعہ غالباً, ان کے بھائی وزیر اعظم رہے, وزیر اعلیٰ رہے, لیکن کتنی دفعہ ان کو نکالا گیا. جب جناب مشرف کا معاشرہ لگا تھا تو وہ نہ صرف ان کو جیلیں ہوئیں, ان کو سزائیں ہوئیں, ان کی جلا وطنی ہوئی. اس کے بعد پھر جب عمران خان کے دور میں ہوا, پہلے جب عدالتی طریقے سے ان کو نکالا گیا, پھر عمران خان کے دور میں وہ باہر چلے گئے, جلا وطنی انہوں نے کاٹی, انہوں نے قیدیں بھی کاٹی, جلا وطنیاں بھی کاٹی, اور لیکن انہوں نے اپنے وقت کا انتظار کیا کہ جی ٹھیک ہے سیاست میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, اپنے وقت پہ ہم پھر اقتدار میں آ جائیں گے. یہی ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو, وہ تو پھانسی چڑھا دیے گئے, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اپنے وقت کا انتظار کیا. اور جب محترمہ بینظیر بھٹو 86 میں پاکستان آئی تو کتنا بڑا استقبال تھا ان کا. اس کی وجہ کیا تھی کہ سیاستدان نے بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوا, عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے اترے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو پایا کہ میں اگر ہوں تو پھر میں وزیر اعظم ہوں, ورنہ پھر کچھ بھی نہیں رہے گا, نہ پاکستان رہے گا, نہ پارلیمنٹ رہے گی, کچھ بھی نہیں, ہر چیز کو تہ و بالا کر دے. آپ نے دیکھا 65-66 جلسوں میں جا کے وہ لوگوں سے حلف لیتے رہے. کس چیز کی حلف لے رہے ہیں بھائی, آپ یہاں پہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں, آپ کس کے خلاف جنگ لڑنے جا رہے ہیں؟ تو یہ ان کی جو یہ ضد تھی کہ اچھا پھر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. باقی ساری قومی اسمبلی کے اراکین سے انہوں نے استعفے دلوا دیے, پھر 2 صوبوں کی اسمبلیاں دلوا دیں. اس کے بعد پھر جہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کی حکومت تھی, پھر وہ انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت لوز کی, پھر انہوں نے گلگت بلتستان کی حکومت لوز کی, اور کرتے 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 پھر انہوں نے قانون کا بھی جو ہے وہ مذاق اڑایا. انہوں نے حملے کیے پولیس والوں پر, پٹرول بم چلائے, گراؤ جلاؤ, جو کچھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے. مقدمے ان کے خلاف بنتے چلے گئے, لیکن وہ ایک طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح ہر چیز کو رونگتے چلے گئے. لیکن اس وقت بھی ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ یہ قانون کا شکنجہ یہ آہستہ آہستہ تنگ ہوگا, لیکن جب یہ جکڑے جائیں گے تو پھر نکلنا ناممکن ہوگا. اور آج وہی وقت آ گیا کہ وہی شخص جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں, پاکستان 3 ٹکڑے ہو جی, پاکستان کی ایٹمی سازشیں چلے جائیں, پاکستان دیوالیہ ہو جائے. IMF کو خط لکھوا رہے تھے, شوکت ترین کی آڈیو آ چکی ہے, اس میں تو کچھ شوق و شبے والی بات نہیں ہے. تو انہوں نے نہ ملک کی پرواہ کی, نہ انہوں نے قوم کی پرواہ کی, نہ انہوں نے کسی نظریے کی پرواہ کی, نہ انہوں نے کسی معاشرت کی پرواہ کی, نہ انہوں نے کسی سیاست کی پرواہ کی. اور آج نتیجہ کیا, آج جیل کے اندر بیٹھے ہوئے, چاہے جتنی بھی ان کو سہولتیں جیل میں مل جائیں, جیل میں ہونے والی سہولتوں کی مثال وہ جو ہے وہ آپ کیا ہم دیں, پر جیل ہی ہوتی ہے جی, چاہے جتنی مرضی وہاں پہ سہولتیں بندے کے اندر ہوں. تو جو سوچ وہاں پر پائی جا رہی ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ جو عمران خان نے مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کیے, تو جو وہاں پر اندر جو کچھ سوچ ان کے حق میں بھی پائی جاتی ہوگی, یا ان کے لیے کوئی نرمی والی سوچ پائی جاتی ہوگی, تو وہ ساری سوچیں ختم ہو گئیں. اور پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کے مسلسل حملوں نے نہ صرف یہ کہ یکجا کر دیا, بلکہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ اس کو مزید مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک تو یہ میں نے آپ کو انفارمیشن دینی تھی. دوسرا پھر اس کی مثال دی جاتی ہے, یہ جو مقتدر حلقے ہیں وہاں پر یہ مثال دی جاتی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے, ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے مقدمے بنائے, کیا کچھ نہیں کیا. لیکن عمران خان نے جب ان کے کو اقتدار میں لایا گیا تو انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ وہ دو بدترین مخالف جو تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا اور مل کر انہوں نے عمران خان کا کنڈا کر دیا, حکومت سے نکال دیا. تو یہ عمران خان کی مطلب یہ ایک ان کی غلطی تھی. اچھا, اب یہ جو کچھ ہے کہ یہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ والا جو دور تھا اس زمانے میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے بعد وہ بدل گئے, ڈی جی آئی سے بھی بدل گئے, آرمی چیف بھی بدل گئے. تو وہ جو ایک سوچ کا ایک خیال کا تضاد تھا وہ ختم ہو گیا, اور یہ سوچ وہاں پائی جاتی ہے کہ سابق ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی جو غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے جو سوچ میں تقسیم پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کو اپنی غلطیاں درست کرنے کا موقع مل گیا. اور اب وہ گزرنے والے جو عمران خان صاحب کی مہم جوئی ہے اس نے جو ہے وہ ان کو نہ صرف یہ کہ مضبوط کر دیا بلکہ اب تو وہاں پر یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے کہ ان کی مہم جوئی کی وجہ سے کہ جو کام کرنے کا یا فیصلہ کرنے کا ارادہ اسٹیبلشمنٹ عام حالات میں نہیں کرتی, اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کو اس سے بھی بڑے فیصلے کرنے کا حوصلہ دے دیا ہے. اور ان کو عمران خان کو اس وقت وہ اپنے ایک بے وقوف دشمن کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا لوگ عوامی دباؤ, عوامی پریشر, تو وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر بین الاقوامی طاقتوں کی مثال لے لیجئے کہ اگر وہ عوامی دباؤ سے گھبرانے والی ہوتی تو آج اسرائیل فلسطین پر حملے بند کر چکا ہوتا. پوری دنیا میں آپ دیکھیں, یورپ امریکہ میں دیکھ لیں آپ, کہ لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا, مظاہرہ کیا, عوامی دباؤ تھا. اس عوامی دباؤ کا کوئی ایک دھیلا فرق پڑا امریکہ کے اوپر یا اسرائیل کے اوپر, ایک دھیلا فرق نہیں پڑا. تو اگر عوامی دباؤ سے فرق پڑتا ہوتا تو اسرائیل کے فلسطین پر حملے آج بند ہو چکے ہوتے. اب عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ تو الیکشن میں پتہ لگ جائے گا, لیکن جو ان کا سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کا ایک ہے کہ انہوں نے بے تحاشا وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو وہ اس کی بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ جو عوامی دباؤ ہے نا یہ محض غریبوں کی ذہنی عیاشی کا نام ہے, اور کیونکہ ان کے پاس نہ تو دولت ہوتی ہے نہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, اور ان کے پاس صرف جذبات ہوتے ہیں, اور یہ وہی جذبات ہیں جن کو کبھی وطن کے نام پہ, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی حق کے نام پر عمرہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور کبھی کسی کو اپنا اسلحہ فروخت کرنا ہوتا ہے, کبھی کسی کو کوئی کاروبار چاہیے ہوتا ہے, کہیں کوئی بڑے سودے کرنے ہوتے ہیں. اور پھر اگر مطلب یہ کوئی یہ سمجھتا ہے عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹویٹ سے انقلاب آ جائے گا یا وہ ولاگز کے ذریعے انقلاب لا رہے ہیں, تو اگر ٹویٹ اور ولاگ سے انقلاب آنے ہوتے تو معاف کیجیے گا آپ جاہلوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ وہ سوچ ہے جو وہاں پر اس وقت پائی جاتی ہے. اور پھر کہتے ہیں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے کہ جنہیں انقلاب لانا ہوتا ہے وہ پھر گھنٹوں میں عرب اسپرنگ کی بنیاد رکھ دیتے ہیں اور عوام کو استعمال کر کے تیل کے کنویں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور پھر جنہیں بیوقوف بنانا ہو وہ ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کرانے کے باوجود غزہ کے نام پر ڈرامے بازی سالوں جاری رکھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کام جو ہے وہ یہ سوچنا بھی ہے کہ کہیں آپ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے تو نہیں ہو رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹویٹ اور ولاگ سے کم از کم کچھ نہیں بدلنے والا, اور اگر دنیا میں اس طرح سے کچھ بدلا ہے تو بتائیے کیا مہسا امینی کے بعد ایران تباہ ہو گیا, یہ واپس اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا. ظاہر ہے جس نے عوام کو استعمال کیا اس نے پھر ایرانی حکومت سے ڈیل بھی بنا لی, سو خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے. یہ وہ سوچ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر پائی جاتی ہے, جو میں نے آپ کے ساتھ عرض کی کہ یہ فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے. اس وقت جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے عمران خان کے حوالے سے. تو اگر یہ سوچ موجود ہے تو پھر آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے. مجھ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے آفس میں کسی نے پوچھا جی عمران خان کا مستقبل کیا ہے, تو میں نے کہا عمران خان کوئی 14-15 سال کا لڑکا ہے جس کے مستقبل کی بات سوچ رہی ہے, یا کوئی نوجوان ہے وہ 72 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, اب اس کے پاس کیا مستقبل ہے. ایک سیاسی کمائی تھی, بہت اچھا موقع تھا, ان کو پہلا وزیر اعظم تھا جس کو باقاعدہ آئینی اور قانونی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا گیا. جا وہ نہیں رہے تھے, پھر وہ جس طریقے سے گئے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور وہ چلے جاتے گریسفلی چلے جاتے, تقریر کرتے چلے جاتے, اس کے بعد جناب 1.5 سال ڈٹ کے اپوزیشن کرتے. آج عمران خان الیکشن میں ایک مصیبت بنا ہوا ہوتا, ایک مونسٹر بنا ہوا ہوتا, لیکن نہیں, وہ جو کہتے ہیں ضد اکڑ خانی یا جو کچھ بھی ہے. اب یہ تو وہ ہو گیا معاملہ جو وہاں پہ سوچ پائی جا رہی ہے.
لیکن میرا جو ذاتی اس میں میری رائے ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے. میری رائے یہ بالکل مختلف ہے کہ عمران خان صاحب کوئی حماقت نہیں کر رہے تھے. معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب کو جنہوں نے لانچ کیا تھا، یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو مطلب ایک قسم کے ایک سہولت کار بنی. اب لا علمی میں بن گئی ہوگی، میں نہیں مانتا کہ اتنے بڑے لیول کی کوئی سازش میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو پرانی بھی تھی وہ بھی جان بوجھ کے بری ہوگی. انہوں نے اپنا لازمی بات دیکھی ہوگی، کسی نے اپنا ذاتی مفاد دیکھا ہوگا. لیکن آپ دیکھ لیجئے، آپ حکیم سعید سے لے کر ڈاکٹر سرار تک کو دیکھ لیجئے، اور جنرل ضیاء کے زمانے میں جو امریکی صدور اور جو وزرائے خارجہ تھے وہ کیا کہتے رہے عمران خان کے بارے میں. پھر محسن جمیل بیگ نے بتایا کہ بنی گالا والا گھر بننے سے پہلے 8 سال امریکی سفارتخانہ عمران خان کے گھر کا کرایہ دیتا رہا. کیوں دیتا رہا؟ عمران خان صاحب انہوں نے جوائی تو نہیں سن نا. عمران خان کوئی امریکہ کا داماد تو نہیں تھا. عمران خان نے تو وہاں پہ اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی قبول نہیں کیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ میری یہ اوپینین ہے کہ عمران خان نے بڑا سرو کیا آ کر سی پیک انہوں نے لپیٹا، کشمیر انہوں نے سرنڈر کر دیا، معاشرت تباہ کر دی، معیشت تباہ کر دی اداروں، اور جب وہ اقتدار سے نکال دیے گئے تو اداروں پر حملہ آور ہو گئے. تو یہی آخری کام وہ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا. تو اب بہرحال جو حالات اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، عمران خان صاحب کا مستقبل قریب کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. عمران خان کا باب کیوں بند ہوا آج کے تناظر میں، یہ آپ کو بتانا ضروری تھا. ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی، ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.